بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید کا آغاز کرتا ہوں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے ایسے آئندہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک ملتے رہیں، اور آپ کو اس کا ایک بہت زیادہ آپ کو اس کا قدر عظیم دستیاب ہوگا۔ مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ، کار ثواب میں اپنا حصہ پا سکیں، اور آپ کو بھی اس کا یقیناً اجر اس کا آپ کو ملے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ درس قرآن مجید۔ والسلام على ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير صدق اللہ العظیم۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر، ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ سورہ شورا کی آیت 27 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسانوں کی روزیاں مختلف مقرر فرمائی ہیں، اور اس تفاوت اور کمی بیشی میں ہم انسانوں کی بے شمار مصلحتیں ہیں۔ ارشاد ہے تعالی شانہ کا، ان میں ایک بات یہ بھی ہے ہر انسان کو مال و دولت، رزق کی وسعت کی محبت ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے میرے پاس یہ ساری نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ ادھر اللہ تعالی شانہ کے خزانے بہت بھرپور ہیں۔ جب انسان کا دل بھی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں اسے مال و دولت، رزق اور یہ چیزیں عطا ہوں، تو کیوں ایسا نہیں؟ فرمایا تعالی شانہ نے اس زمین میں بسنے والے انسانوں پر عام طور پر ان کو تبنگری عطا کی جاتی، تو ہر چیز کے کچھ خاص اثرات ہوتے ہیں، ثمرات ہوتے ہیں۔ اس صورت میں لوگ اللہ کی زمین میں بڑا ادھم مچاتے، شر اور فساد پھیل جاتا، اور اس نظام
جو نظام قدرت ہے اس میں وہ خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے استعداد اور مواقع اور احوال کے مطابق اللہ تعالی شانہ نے ہم سب انسانوں کی روزیاں بانٹ رکھی ہیں۔ سب کو برابر یا بہت زیادہ عطا کرنے میں ایک خرابی مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، جس کا اشارہ اس آیت پاک میں بھی ہے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ میں، کہ یہاں رہتے ہوئے دنیاوی زندگی میں انسان کی احتیاجیں، محتاجگیاں بہت زیادہ ہیں۔ ہر شخص دوسرے کا محتاج ہے۔ اکیلا سب کچھ ایک بندہ کر ہی نہیں سکتا کہ میں اپنا لباس خود تیار کروں، جوتا بھی آپ بناؤں، گاڑی اور تعمیر اور ساری چیزیں خود، یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ نے انسانوں کے رجحانات الگ الگ رکھے ہیں، کسی کو کسی شعبے میں اور کسی کو اس سے ہٹ کر دوسری بات میں دلچسپی ہے۔ یہ تقسیم بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ ایک شخص اس کے دل میں اور خیالات یہی ہوتے ہیں کہ میں زراعت کروں گا مجھے بڑی ترقی ملے گی، دوسرا کہتا ہے نہیں اس سے زیادہ فائدہ تجارت میں، ایک سوچتا ہے نہیں سب سے افضل تو تعلیم ہے، درس و تدریس بڑی اونچی چیز ہے، ایک کہتا ہے کہ جوتوں کے بنانے میں بڑا نفع ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جو کپڑا بننے میں پیدا ہے وہ اس میں کم۔ یوں ہی سارے جہان کی معیشت، معاش، ضروریات اور حوائج اللہ پاک پوری فرما رہے ہیں، اور یوں بھی سب کی شکلیں آزاد و گنتی میں ایک جیسے، آنکھیں سب کی دو ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں 5 ہوتی ہیں، لیکن چہرے میں اور انگلیوں میں اور پوروں میں اور ان کی لکیروں تک میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے فرق رکھا ہے۔ کسی کو کسی چیز میں بڑھایا ہے، کسی کو کسی چیز میں، اور بندوں کا یہ خیال پورا کر دیا جاتا، پھر جہان کی یہ زینت ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالی شانہ نے جہاں ہمیں پیدا فرمایا ہے تو ساری ہی مسلطیں اور اس جہان کو ایک اپنے نظام میں، کڑے نظام میں جکڑا ہوا ہے، تاکہ یہ صحیح طور پر معاملات، یہاں کا لین دین، کاروبار، رہنا سہنا سب ٹھیک چلے۔ اس صورت میں کہ سب ہی مالدار ہوتے، تونگری ہر ایک کو حاصل ہوتی، تو ہم نوکر کہاں سے لائیں؟ کسی سے کام کروانا ہوتا، وہ آنکھیں دکھاتا کہ تو کون ہوتا ہے، میرے پاس خود کھانے پینے سب چیزیں بابر ہے، میں تیرا نوکر کیوں بنوں، تو میرا بن جا۔ اور پھر ہرس اور ہوس، جتنی یہ چیزیں دنیا کی انسان میں بڑھتی جاتی ہیں، یہ نہیں کہ اس کا دل جو ہے وہ اس سے بھر گیا، نہیں، ہوس اور ہرس بڑھتی ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس مال اور یہ چیزیں کم تھی تو اسے ایک درجہ میں قناعت تھی، جب یہ بڑھنے لگی کسی بھی سبب سے، تجارت سے، زراعت سے اور کسی ذریعے سے، تو یہ نہیں کہ پہلے ہزاروں تھے اب لاکھوں ہیں تو بس پر ہو گئے ہیں، اب نہیں، ہوس اور ہرس بڑھتی ہے، اور انسان چاہتا ہے۔ بعض آپ خیال کرتے ہوں گے کہ دکانوں والے وہ دیر تک رات کو دکان کھلی رکھتے، اور بعض صبح اٹھتے ہی کھولتے ہیں کہ کوئی گاہک واپس نہ چلا جائے، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کاش رات آتی نہ، ہماری دکان 24 گھنٹے چلتی۔ حدیث پاک میں بھی یہ مضمون آیا، جوں جوں انسان تونگر ہوتا جاتا ہے
اس کی ہرس میں ہوس میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اس کی سوچ ایک الگ طور پر بنتی ہے کہ سب خالی ہو جائے، ہر ایک کی ساری چیزیں میرے پاس آ جائیں، میں مالک ہو جاؤں۔ حالانکہ تو نے کرنا کیا ہے؟ وہی 2 روٹیاں صبح شام کھانی ہے، یہ نہیں کہ پھر تو ہاتھی کی طرح سے تیرا کھانا پینا اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہو جائے، نہیں، ایک ہاتھ ہے اس کے اندر ہی تو نے رہنا ہے۔ لیکن ہرس ہوس بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں یہ سمندر کا پانی ہے، یہ دنیا کی نعمتیں جس نو سے بھی متعلق ہوں، عام طور پر مال سے اور روپے پیسے سے اسے تعبیر کرتے ہیں، اور نمکین پانی بندہ جتنا بھی پیے پیاس بجھے گی نہیں، بھڑکے گی، اور یہاں ان چیزوں میں یہی بات قدرت نے رکھی ہے، اور اس آیت پاک میں یہی بات ارشاد بھی فرما دی، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اگر وسعت کر دیتے عام لوگوں پر اللہ پاک رزق کی تو اسے قناعت نہ ملتی، بے صبرا ہو جاتا اور آگے ہاتھ مارتا، اور اسی طرح اپنی زندگی کو بے جا صرف کر کے بد انجامی کا شکار ہو جاتا۔ اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ یہ تقسیم ہے رب کی، انسان صرف سبب کی حد تک ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور یہ جائز ہے، شریعت نے حکم دیا ہے کہ رزق کے دروازے اللہ ہی کھولتے ہیں، لیکن تم کوشش کرو، اور جو تمہیں رزق کا سبب مہیا اسے چھوڑو نہ، ترک نہ کرو، لیکن ہوس میں پڑھ کر 24 گھنٹے اسی میں لگ کر اپنی ساری زندگی برباد نہ کرو۔ اس میں تقسیم رکھی ہے، حضرت انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور اس میں صراحت ہے کہ ایک وقت کمانے کا، ایک وقت تمہارا آرام کا، اور ایک وقت تمہارا عبادت کا ہونا چاہیے۔ تمہیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، جتنا ادھر رہنا ہے اتنی سی محنت کوشش کر لو، جائز حلال کماؤ کھاؤ، منع نہیں، بھوکے نہیں رہنا، پیاس میں یوں ہی نہیں تڑپنا، اور آگے تم نے جانا ہے دوسرے جہان، اس کی بھی تیاری کرو، اور اس سلسلے میں انسان کو آرام بھی چاہیے، تو نیند ہے اور آرام کی چیزیں ہیں وہ بھی بقدر ضرورت استعمال کرو، اور جو شخص سے ہٹ جاتا ہے، پھر حدیث پاک میں صراحت ہے بندے کی ہرس کو کوئی چیز اس قناعت کی طرف لا ہی نہیں سکتی۔ ایک پوری وادی سونے کی ایک انسان کو اللہ پاک عطا کرے، وہ اپنی زندگی کا حساب کرے، زیادہ زیادہ 100 سال، اور یہ سونا کتنا ہے؟ وادی کہتے ہیں ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ کے درمیان میں، جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں یا وہاں سیر کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہاڑ کی جڑ میں کھڑے ہو کر دیکھیں کتنی بلندی ہے، اور ایک طرف نہیں دوسری طرف بھی پہاڑ ہے، وہ بھی بہت بڑا، وہ بھی اب ایک طرف سے لے کر دوسری طرف تک، دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر جڑ تک جو درمیان میں خلا ہے اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اگر اس کو سونے سے بھر دیا جائے، وہ ٹنوں اور لاکھوں ٹن نہیں، اس سے زیادہ کہیں بنتا ہے، اور اتنی زیادہ دولت اس 100 سالہ زندگی میں انسان جتنی بھی صرف کرے ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ نہیں، چاہتا ہے کہ ایک وادی سونے کی مجھے اور مل جائے۔ حدیث پاک کے لفظ ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ پاک اسے ایک اور وادی سونے کی دے، 2 ہو گئی، پھر وہ خواہش کرے گا تیسری کی، اور وہ واقعہ بزرگان دین نے بالکل صحیح لکھا ہے ہرس اور لالچ کا، کہ انسان کو یا تو قناعت اس کے دل کو بھرتی ہے، ورنہ دل ہمیشہ دولت کا مال کا بھوکا ہی رہتا ہے، یا پھر قبر کی مٹی جب چاروں طرف سے ہر جانب سے انسان کو گھیر لیتی ہے وہاں قابو آ جاتا ہے، بس اور کوئی چیز ہرس کو روکتی نہیں۔ ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ نماز کے لیے تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، تیز چلنے لگے، اچانک ان کا جو مسجد کا فرش تھا جوتا اتار کر آگے آ رہے تھے کہ تکبیر اولیٰ میں مل جاؤں، پاؤں میں کوئی چیز چبھی اور تکلیف ہوئی،
اور انہوں نے نظر مان لی کہ یا اللہ میرے پاؤں کا خون نہ نکلے ورنہ تو مجھے وضو کرتے ہوئے وہ جماعت اور تکبیر اللہ نکل جائے گی۔ اگر میں بچ گیا، میرا وضو رہا اور زخم نہ ہوا تو میں یہ جو چیز مجھے چبھی ہے پاؤں میں، اتنا سونا اس کے برابر تول کر اللہ کی راہ میں صدقہ کروں۔ نظر ماننا اللہ کے نام کی جائز ہے۔ اور وہ چیز جو ان کے پاؤں میں چبھی تھی، انہوں نے سمجھا کوئی کنکر کو پتھر چھوٹا سا ہوگا، وہ جلدی سے جیب میں ڈال لی اور پاؤں دیکھا تو الحمدللہ خون نہیں نکلا، جلد نہیں پھٹی۔ باجماعت نماز پڑھی، بڑے خوش ہوئے، گھر گئے، ترازو نکالا اور وہ چھوٹا سا کنکر تھا، اس کو ایک طرف رکھا، دوسری طرف سونا ڈالا، وہ اٹھا ہی نہیں، تو بڑا وزنی، ایسی وزنی چیز، تو اس سے ڈبل سونا ڈالا۔ اگر وہ 2 تولے تھا 4 تولے ڈالا، نہیں کام بنا۔ پھر ایک چٹانک ڈالا پاؤ، اور جتنا گھر میں سونا تھا آدھا کلو یا جتنا سارا ڈال دیا، وہ اوپر ہوتا ہی نہیں۔ آ گئے کسی عالم اور باعمل شخصیت کے پاس کہ حضرت نظر مانی تھی وہ پوری نہیں ہو رہی۔ انہوں نے فرمایا کہ دکھاؤ، انہوں نے دکھایا یہ کنکر ہے اور اٹھتا ہی نہیں ہے، سونے کا وزن ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کے پلڑے دوسرے پلڑے میں ڈالنے۔ انہوں نے فرمایا کہ جاؤ تھوڑی سی مٹی چکنی سی لے کر اس کو گیلا کر کے اس کے ہر سائڈ پہ لگا دو، پھر رکھو۔ وہ آیا، اس نے مٹی لے کر گیلی، اس کو ہر طرف سے لیپ کر کے تھوڑا تھوڑا رکھا، تو اب جتنا وزن تھا تولا آدھا اتنا ہی رہا، اس نے سونا ڈال کر برابر کر کے خیرات کر دیا۔ لیکن پھر دوبارہ آئے اور ان سے عرض کیا کہ مجھے وجہ تو بتائے، پہلے تو اٹھتا ہی نہیں تھا اور اس کا وزن بہت زیادہ اور اب برابر رہا، وجہ کیا ہے؟ میں نے فرمایا تمہارا جو کام تھا وہ ہو گیا، نظر تیری پوری ہوگی، جاؤ۔ کہتا نہیں کہ میں تو پوچھ کے جاؤں، جہاں سے انسان کو روکا جائے ضد کر کے وہاں اڑ جاتا ہے کہ یہ کام میں نے کر کے چھوڑا۔ بالآخر انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی پتھر کا ٹکڑا نہیں، یہ کسی انسان کی قبر سے نکلی ہوئی کوئی ہڈی تھی، اس طریقے سے اللہ کو پتہ، وہ تمہیں چبھی تھی، اس کا تم تول کر رہے تھے۔ اور اللہ نے یہ دکھانا چاہا کہ انسان جو ہے اس کی ہڈی تک بھی اس میں کتنی ہرس ہے، اور سونے کا تو ہمیشہ ہی مول زیادہ رہا ہے۔ جب اس ہڈی کا وہ لہریں سونے سے ملی تو وہ جھک گئے، اس کی جو ہرس تھی، ہوس تھی، وہ اس کے اندر آئی تو وہ نہیں اٹھنے دے رہا۔ جب تم نے مٹی لگائی تو جیسے مردہ قبر سے نکل نہیں سکتا بیچارہ، وہیں رہے گا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اسلام کے ہر طریقے میں ہم انسانوں کے لیے اور سب لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ وہاں انسان اکیلا قبر میں ہوگا، لیکن ہم زندگی میں کم ہی سوچتے، جب وہاں پہنچیں گے تو تب کچھ نہیں دیکھا جائے گا، ہو کچھ نہیں سکے گا اس قبر میں پہنچنے سے پہلے۔ اور مٹی کی ان دیواروں میں ڈلنے سے پہلے اللہ نے یہ نصیحتیں فرمائی ہیں، اے بندے تجھے صرف مال اکٹھا کرنے کے لیے، دنیا کی نعمتوں کی فراوانی کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور عجیب بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ملتی ہے کہ یا اللہ پاک، میں نے اس جہان میں جتنا رہنا ہے اتنی محنت اس کے لیے کروں، اور جتنا میں نے آخرت میں زمانہ رہنا ہے اتنی محنت اس کے لیے کروں۔ اور صرف یہ دعا ہی نہیں، آپ کا مبارک طریقہ بھی یہی ہے۔ پوری زندگی مبارکہ کو دیکھا جائے، آپ نے تجارت بھی کی ہے، اور بچپن میں بکریاں بھی چرائی ہیں، دنیا کے کام بھی کیے ہیں، لیکن بقدر ضرورت سے آگے اللہ کے کوئی نبی بھی قدم نہیں اٹھاتے، اور ان کی پھر باقی ساری ہی زندگی آخرت کے لیے بلکہ دنیا کے کام کرتے ہوئے اللہ کے نیک بندوں کا اب بھی طرز یہ ہے کہ ہاتھ سے کام کریں گے، زبان سے اللہ کا ذکر کریں گے، اور جب زبان رکی ہوئی ہوتی
ہوتی ہے، مثلاً غسل خانہ وغیرہ میں دل کی توجہ ان کی رب کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی یاد دل میں تازہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسی وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک اس جہان میں جتنا زمانہ ہم نے رہنا ہے اس حساب سے اس کے لیے جائز محنت کوشش کی توفیق عنایت فرما، اور جتنا عرصہ اور زمانے آخرت کے ہیں اس اعتبار سے اس کے لیے محنت کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ پاک اس دعائے مبارکہ کو ہم سب مسلمانوں اور انسانوں کے حق میں قبول فرما، ایمان کامل نصیب فرما۔ یا اللہ پاک بدن کی تندرستی، اعمال صالحہ کی توفیق، تمام فرائض پر پختگی عطا فرما۔ سب مسلمانوں کو پکا نمازی بننے کی اور پانچوں نمازوں پر استقامت نصیب فرما۔ قرآن پاک کا نور عطا فرما، ہمیں ہمارے گھر والوں اور نسلوں کو یا اللہ پاک اپنا کلام نصیب فرما، پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔ ویورز، محترم سامعین و ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سماعت فرما رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ شورا کی آیت مبارکہ 27 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں آپ تک اور ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، عز و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرما دیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا یہ ولاگ درس قرآن ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔